الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں
سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو وہ تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، درود اس پر سلام اس پر سلام اس پر درود اس پر۔ صدر اجلاس حضرت مولانا توحید عالم سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، گونی ٹولہ پرانپور کٹیہار کا آج کا یہ پروگرام، جس کا ٹائم اس جلسہ کمیٹی کے ذمہ دار جو اسی گاؤں کے ایک نوجوان عبد الکریم بھائی ہیں، انہوں نے بہت پہلے مجھ سے اس جلسے کا ٹائم لیا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ 20 دسمبر کے پہلے ہی اتنی خطرناک سردی شروع ہو جائے۔ پرسوں بنارس میں جب صبح میں مدرسے جانے لگا، میں بائک سے جاتا ہوں ڈیلی مدرسے، تو خطرناک قسم کا کوہرا نظر آیا۔ اسی دن ڈی ایم کا آرڈر بھی آ گیا کہ اسکولوں اور مدرسوں کا ٹائم چینج کر کے صبح 10 بجے سے ٹائم کیا جائے۔ میں پریشان ہو گیا، اتنا کوہرا ہے، اور میری جو سفر کی ترتیب ہوتی ہے عام طور سے میں پٹنہ سے بائی کار آتا ہوں۔ میں نے ڈرائیور صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا پٹنہ میں بھی بہت کوہرا ہے۔ اور جمعرات کے دن یعنی کل کے دن میرا پروگرام ڈالکولا میں تھا، وہ پروگرام مجھے کینسل کرنا پڑا، میرے ڈرائیور نے انکار کر دیا، میں نہیں جا پاؤں۔ عبد الکریم بھائی سے میں نے بولا کہ اب آپ کے پروگرام کے لیے میں آؤں گا، مجھے واپس بھی جانا ہے، صبح کلاس کا مسئلہ ہے، ڈرائیور جانے سے انکار کر رہا ہے، بول رہا ہے رات میں کوہرا بہت زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ، آپ کو آنا پڑے گا، پبلک جو ہے ناراض ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں ٹرین سے آیا، آج صبح میں کٹیہار پہنچا، اور ابھی فوراً مجھے پروگرام کر کے 11:05 پر کٹیہار سے ٹرین ہے۔ اور میں نے عبد الکریم بھائی سے کہا تھا 9 بجے ہی مجھے اسٹیج پر بٹھا دیجیے، لیکن چونکہ ہم سب جانتے ہیں آپ کا یہ جلسہ اللہ کے گھر کے لیے ہے، ایک جلسہ ایک مسجد کے لیے ہے، اور ہمارے بڑے عزیز دوست اور ہمارے بڑے بھائی مولانا اختر مفتاحی صاحب اپنی مشٹی بھاشا اور میٹھی زبان میں تقریر بھی کر رہے تھے اور آپ سے مسجد کے لیے چندہ بھی وصول کر رہے تھے، تو میں نے اپنے وقت کی قربانی دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری تقریر تھوڑی کم ہو جائے چلے گا، لیکن مسجد کے لیے اگر پیسہ آ رہا ہے، چندہ آ رہا ہے، تو وہ آنا چاہیے۔ بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، لوگ مجھ کو بار بار یہ بھی بولتے ہیں شیخ آپ کے بعد لوگ نہیں رکیں گے، جبکہ بڑی محنت سے اور بڑا خرچ کر کے لوگ مقررین کو بلاتے ہیں۔ آپ نے سنا ابھی شیخ توحید صاحب نے بیان کیا، ادھر مرشد آباد سے ایک مقرر آئے ہوئے ہیں، میرے بعد ان کا خطاب ہے، حیدر علی صاحب کا،
اس کے بعد کشن گنج سے ایک نوجوان مقرر آپ کے علاقے کے ہیں مجیب الرحمان چترویدی صاحب، دو مقرر باقی ہیں، اور وہ بنگلہ میں بھی بولیں گے۔ مجیب الرحمان صاحب تو شاید اردو میں بولتے ہیں، حیدر علی صاحب بنگلہ میں بولیں گے۔ تو میں تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں بولوں گا، یہ آپ سے میری بھی بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ عبدالغفار صاحب چلے گئے تو پروگرام ختم ہو گیا۔ جلسہ بڑی محنت سے مہینوں کی تیاری کے بعد ہوتا ہے۔ جلسے کو سکسیس بنانا ہے، جلسے کو سفل بنانا ہے۔ جلسہ 1 بجے تک چلے، 2 بجے تک چلے، آپ نے جیسے اتنی قربانی دی ہے تھوڑی سی قربانی اور دیجیے گا۔ اور پنڈال کے نیچے آپ، میں جانتا ہوں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم بہت ٹھنڈا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی قربانی دیجیے، پروگرام میں شامل ہوئیے۔ اور جو مقصد ہے جلسے کا، مسجد کا تعاون، اللہ کے گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر کے یوگدان دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں اگر سب سے زیادہ سماج کا کوئی ورگ ایسا ہے، کوئی طبقہ ایسا ہے جو برائیوں میں لپت ہے، اور کوئی ایسا طبقہ ہے جس سے ہمیں بھلائی کی بھی سب سے زیادہ امید ہے، تو وہ طبقہ ہے نوجوانوں کا طبقہ۔ ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جو طاقت ہے، جو انرجی ہے، جو پاور ہے، جو شکتی ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ آج چائنا میں بوڑھے لوگ بڑھ رہے ہیں، نوجوان کم ہو رہے، چائنا پریشان بنا ہے۔ وہ اپنی عوام سے کہہ رہا ہے کہ آپ زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ زیادہ ہمارے پاس نوجوان ہوں۔ اور آج انڈیا کی طاقت پوری دنیا میں لوگ اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ انڈیا میں نوجوان ایک بڑی تعداد میں، اور اسی انڈیا میں، اسی دیش میں ہم اور آپ بھی ایک کمیونٹی ہے، مسلم سماج بھی ایک کمیونٹی ہے۔ لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا سماج، مسلم سماج، اور اس کا جو نوجوان طبقہ ہے، جو نوجوان ورگ ہے، وہ کہاں کھڑا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر جوانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں آپ کو ڈالا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن کا جو پیریڈ ہوتا ہے کمزوری کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، 15-16 سال کا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر، اس کے شریر کے اندر طاقت آتی ہے۔ اور جب یہ انسان 18-20 سال کا ہوتا ہے تو یہ پریپکو ہو جاتا ہے، میچیور ہو جاتا ہے، اس کی باڈی، اس کا دماغ سب بہت تیز چلنے لگتا ہے۔ اور 40 سال تک یہ جوانی کا پیریڈ رہتا ہے، اور 40 سال کے بعد جب انسان ڈھلان پر اترنے لگتا ہے، تھوڑے بال پکنے لگتے ہیں، تھوڑی جھریاں آنے لگتی ہیں، پھر ڈاؤن ہونے لگتا ہے، 50-60 سال میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور بنایا، تم پیدا ہوئے تو کمزور تھے، ماں کے پیٹ سے نکلے تو کمزور، 1 سال کے کمزور، 2 سال کے کمزور، 5 سال کے کمزور، کبھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے، کبھی دیوار پکڑ کے چلتے تھے، کبھی باپ کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے، کبھی ماں کی گود میں چلتے تھے، کبھی دودھ پی کر کے سونا تمہارا کام تھا، کبھی دن رات گلی میں گاؤں کی سڑکوں پہ کھیلنا تمہارا کام تھا، تم کمزور تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کا زمانہ ختم ہوا، تمہارے شریر کے اندر طاقت آ گئی، تمہارا دماغ چلنے لگا، تم 18 سال کے ہو گئے، 16 سال کے ہو گئے، لڑکی 16 سال کی ہو گئی، جوان ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، تو جوانی پر اتراتا رہا، غرور کرتا رہا، طاقت کے نشے میں چور رہا، خوبصورتی کے نشے میں چور رہا، شادی ہو گئی، لڑکا باپ بن گیا، لڑکی ماں بن گئی، 30 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، اب دوبارہ پھر کمزوری کا دور آ گیا،
اب عورت کی خوبصورتی بھی ڈھیلی ہونے لگی، عورت کے بالوں میں سفیدی آنے لگی، مرد کے گالوں پہ جھریاں آنے لگی، مرد بھی بوڑھا ہونے لگا، عورت بھی بوڑھی ہونے لگی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اللہ نے طاقت کے بعد دوبارہ تم کو کمزور بنا دیا، بوڑھا بنا دیا۔ 20 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، ڈاکٹر کہتا آسانی کے ساتھ جڑ جائے گی، پلاسٹر لگا دیا 1 مہینے میں ٹھیک ہو گیا۔ 50 سال کے بوڑھے کی ہڈی ٹوٹ جائے بہت مشکل ہے، 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینے میں بھی ہڈی کا جڑنا مشکل ہے۔ تیری ہڈی بھی کمزور، تیرا بدن بھی کمزور، تیرا دماغ بھی کمزور، تیری یادداشت بھی کمزور۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بوڑھا بنا دیتے ہیں، اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اس کا بچپن لوٹ آتا ہے، بچپن والا دماغ ہو جاتا ہے، بچپن والا مزاج ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ 80-70 سال کا 60 سال کا بوڑھا بچوں کی طرح یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بچوں کی طرح بات بات پہ جھلانے لگتا ہے، چڑچڑانے لگتا ہے۔ اللہ نے آپ کی پوری زندگی میں اگر سب سے پرفیکٹ کوئی دور بنایا ہے وہ جوانی کا دور ہے، اور یہ جوانی ایک بار ملے گی پھر نہیں ملے گی۔ اس لیے قیامت کے دن میرے نوجوانوں اس جوانی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی، کوئی مرد و عورت اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ عبدالغفار صاحب کو بھی دینا ہے، توحید عالم سلفی صاحب کو بھی دینا ہے، اختر مفتاحی صاحب کو بھی دینا ہے، آپ کی جلسہ کمیٹی کے ممبروں کو بھی دینا ہے، آپ کے گاؤں کے بزرگوں کو بھی دینا ہے، آپ کے جوانوں کو بھی دینا ہے۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دنیا میں میڈیکل نیٹ کا پرچہ آؤٹ ہو جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، صاحب نیٹ کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، ڈاکٹر لوگ ہنگامہ کرتے ہیں۔ دنیا میں پیپر آؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں پریچھا میں گڑبڑی ہوئی ہے، دوبارہ پریچھا لی جائے۔ قیامت کے دن کا پیپر تو اللہ نے آؤٹ کر دیا میرے پیارے ساتھی، اب تیاری کر لو، تمہیں اس کی بس تیاری کرنا ہے۔ قیامت کے دن کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ پہلا سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں گزارا؟ اے اللہ، جب تو نے پہلا سوال کر لیا زندگی کو کہاں گزارا، بچہ بالغ ہو گیا، 11 سال کا 12 سال کا ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا، داڑھی مونچھ کے بال آ گئے، شرمگاہ کے بال آ گئے، لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی کو مینسز آنے لگے، لڑکی بالغ ہو گئی۔ اب بلوغت سے لے کر کے جوانی بڑھاپا ساری زندگی کا تو نے حساب لے لیا، اے اللہ پھر جوانی کا الگ سے حساب کیوں لیا جا رہا ہے؟ کبھی غور کرو، جب پہلے سوال میں ساری زندگی کا حساب لیا جا چکا ہے تو جوانی کا الگ سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جوانی بڑی مستانی ہے، یہ جوانی بڑے پاگل پن کا دور ہے، یہ جوانی وہ دور ہے، وہ طاقت ہے، وہ پیریڈ ہے جس میں انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس جوانی کے نشے میں وہ بہ کر کے کیا کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس جوانی کا الگ سے کوسچن کرے گا، الگ سے سوال کرے گا وان شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندے تو نے جوانی کو کہاں گزارا؟ میرے نوجوانوں، کبھی فیس بک کی دنیا سے باہر نکلو، کبھی انسٹاگرام اور کبھی واٹس ایپ کی دنیا سے باہر نکل کر کے اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، کبھی اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا صحابہ بھی تو ہماری طرح نوجوان تھے، صحابہ بھی تو انسان تھے، ان کی جوانی کہاں گزری ہے؟ نبی اکرم اعلان کرتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں،
اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضرت علی کی عمر 10-11 سال کی ہے، ابھی تو پوری طریقے سے وہ جوان بھی نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ 20 سال کے 18-20 سال کے نوجوان ہیں، وہ نبی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال 18-20 سال کے نوجوان ہیں، نبی کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی 30 سال کے نوجوان ہیں، نبی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود 22-24 سال کے نوجوان ہیں، نبی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید 22-24 سال کے نوجوان ہیں، اسلام کے لیے ایسی لڑائی لڑتے ہیں، نبی ان کو اللہ کی تلوار کا لقب دے دیتے ہیں۔ یہ نبی کے صحابہ، یہ زیادہ تر ان کی میجورٹی آپ دیکھیے، ان میں اکثریت آپ کو نوجوانوں کی ملے گی۔ آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تھی تو پڑھنا چاہیے تھا۔ جمعہ کے دن فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے پہلے ضرور سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، اگر کسی وجہ سے صبح بیزی رہ گئی تو شام کو موقع ملے پڑھ لینا۔ ابھی شام کو مغرب کے پہلے میں نے اپنی اہلیہ کو فون کیا، کوئی کام تھا، کوئی بات کرنی تھی، انہوں نے کہا بعد میں فون کیا، ابھی میں سورہ کہف پڑھ صبح نہیں پڑھ سکتا۔ یہ معمول ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں سورہ کہف پڑھنے کا، آپ کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ سورہ کہف پڑھنے سے ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، اگر ایک سورہ کہف پڑھنے سے 15-20 منٹ لگتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کے شیڈول میں سورہ کہف کو شامل کرنا چاہیے۔ سورہ کہف کو ذرا اٹھاؤ، اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنی بستی چھوڑ کر ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور وہاں جا کر کے وہ سو جاتے ہیں، اور جب وہ سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 309 سال تک ان کو سلائے رکھتا ہے۔ 309 سال تک وہ سوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے، ان کی باڈی کو پریزرو رکھتا ہے، ان کے شریر میں کیڑا نہیں پڑا، ان کی باڈی پہ کوئی نقصان نہیں ہوا، سورج کی روشنی پڑتی رہی، ہوائیں پڑتی رہی، ان کے شریر کو اللہ تعالیٰ نے سرکشت رکھا۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھے تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے صبح سوئے تو دوپہر کو اٹھے، یا دوپہر کو سوئے شام کو اٹھے۔ انسانی اتہاس کا، مانو اتہاس کا، انسانی تاریخ کا اتنا عجیب و غریب واقعہ اللہ سورہ کہف میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا نام قرآن میں نہیں ذکر کرتا ہے، ان کی لوکیشن نہیں بیان کرتا ہے، ان کی عمر نہیں بیان، اللہ تعالیٰ نے نہ ان کا نام بتایا، نہ ان کی لوکیشن بتائی۔ اللہ نے ان کی صحیح تعداد کو بھی کلیئر طریقے سے بیان نہیں کیا، لیکن ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر طریقے سے بیان کیا، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے، یہ 18, 20, 22 سال کے نوجوان تھے جو اپنے وقت کے بادشاہ سے جا کر کے لڑ گئے اور اللہ کے دین پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے۔ آج آپ کے اسٹیٹ میں کوئی شخص کسی مسلمان عورت کا نقاب، اس کے سر کا حجاب کھینچ لے، اور اس کے بعد کوئی بغیرت جو ہے مسلمان اس کی صفائی پیش کرے، اور صرف اس لیے کہ صاحب مجھے راجنیتی میں رہنا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آپ سیاست میں ہیں اور یہ سیاست آپ کے دین کو قربان کر کے مل رہی ہے تو ایسی سیاست سے آپ بہتر ہے کہ آپ سیاست میں نہ رہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دین کو قربان کر کے، توحید کو قربان کر کے آپ سیاست مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ آپ غور کیجئے، وقت کے بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید کی آواز بلند کرنے کا گٹس اور ہمت اگر کسی میں تھی تو وہ نوجوانوں کے اندر تھی۔ اور آگے بڑھیے، آج سے 4000 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں جہاں پوری قوم بتوں کی، پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اس عراق کے اس شہر بابل میں ایک انسان پیدا ہوئے، باپ کا نام آزر تھا، اس انسان کا نام ابراہیم تھا، اور ابراہیم کا باپ بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا، پوری قوم بھی بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ساری قوم
بتوں کی عبادت کرتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پر چلنے والے ہیں اور اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہیں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، میں تمہارے بتوں کو ان کی اوقات بتاؤں گا، میں تمہارے معبودوں کو ان کی اوقات بتاؤں گا۔ کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، شرک کرنے والے کی عقل پر ہنسی آتی ہے، پتھر کا بت بنا کر کے اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کو مشکل کشا بھی مانتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے معبود کو سردی لگ رہی ہے، اس کو رضائی بھی اڑاتا ہے، گرمی آتی ہے تو اس کا کچھ اور انتظام کرتا ہے۔ ارے وہ کون سا معبود ہے جس کو تجھے کھلانے کی ضرورت پڑے، جس کو تجھے پلانے کی ضرورت پڑے، جس کو سردی میں تجھے کمبل اڑانا پڑے؟ ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہمارا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے، اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا ہے، اور نہ اس کے ایکویلنٹ، اس کے ہمسر، اس کے سمکچ کوئی ہو سکتا ہے۔ غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کو چیلنج دیا، میں تمہارے بتوں کی بہت بری حالت کرنے والا ہوں۔ اور ایک دن قوم کا میلہ تھا، جملہ نوٹ کرو، میلہ تھا۔ میلہ کبھی مسلمان کا نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ جتنے میلے منا رہے ہیں یہ دوسروں سے ایڈاپٹ کیے گئے، اسلام میں کوئی میلہ ٹھیلا کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کے سیمانچل کے جلسے بھی ایک بہت بڑا میلہ بن چکے ہیں، اور ان جلسوں کو میلے سے بدلنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں آپ۔ جمعیتیں لیٹر پیڈ جاری کر رہی ہیں کہ صاحب جلسے رات بھر نہ چلائے جائیں، مغرب بعد سے شروع ہو، 10 بجے ختم ہو، مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کئی جلسے میں اعلان کیا گیا کوئی میلے کی دکان نہیں لگے گی، پتہ لگا جلسہ ہی فلاپ ہو گیا۔ کئی اعلان کیا گیا لیڈیز کا پنڈال نہیں رہے گا، جلسہ ہی فلاپ ہو گیا۔ آج اس پر آپ کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جلسوں سے یہ برائیاں کیسے مٹیں گی میرے پیارے ساتھی۔ جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، جلسے سماج کو سدھارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر جلسوں میں ہی ایسے کام ہو تو سماج میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم علاج کروا رہے اور ہماری بیماری اور بڑھ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلہ منانے گئی، وہ گئے اپنی قوم کے عبادت خانے میں، کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا سوائے بڑے والے کو چھوڑ کے سب کو توڑ دیا۔ قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے، اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ او نوجوانوں، جس عمر میں تم سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے ہو، جس عمر میں تم شراب کا نشہ کرتے ہو، جس عمر میں تم حرام کام کرتے ہو، اس عمر میں، اس نوجوانی کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں جان پر کھیل کر اپنی قوم سے شرک کا خاتمہ کرتے ہیں، اپنی قوم کے بتوں کو توڑتے ہیں، اور بعد میں مناظرہ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ جو سن نہیں سکتا، جو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، وہ تمہارا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ تو نوجوانوں، بننا ہے تو ابراہیم کے جیسے بننا ہے تو اصحاب کہف کے جیسے بننا۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، آنے والا دور بہت نازک دور ہے۔ روزی روٹی کا مسئلہ تو آئے گا مگر وہ سیکنڈری مسئلہ ہے، آپ کے گھر اور مکان کا مسئلہ آئے گا مگر وہ سیکنڈری مسئلہ ہے، آپ کی سٹیزن شپ کا مسئلہ بھی آئے گا، آپ کو بھارت کا ناگرک نہیں مانا جائے گا، آپ کو بھارت سے نکالنے کی سازش کی جائے گی، یہ سارے مسئلے آئیں گے، مگر اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ایمان کو ختم کرنے کی پلاننگ۔ آپ مسلمان رہیں، بائی نیم مسلمان رہیں، بائی بلیف مسلمان نہ رہیں، عقیدہ آپ کا کفر پر ہو جائے، آپ مسلمان ہو کر کے بھی پتھر کے آگے سجدہ کریں، آپ مسلمان ہو کر کے بھی شرکیہ نعرے لگائیں، یہ آپ کو ایسا بنایا جائے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ آپ نے فرمایا
ان قریب بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے جیسے رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کل ایک مولانا صاحب کا ڈیبیٹ ہونے والا ہے صبح 11 بجے جاوید اختر کے ساتھ، جو بھارت کے اندر بہت بڑی پرسنالٹی مانی جاتی ہے۔ جاوید اختر کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، شبانہ اعظمی کا شوہر جاوید اختر، جو ایتھیسٹ ہے، جو ملحد ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کا ڈیبیٹ ہونے والا ہے ایک مولانا کے ساتھ کل صبح 11 بجے یوٹیوب پر وہ لائیو ہوگا۔ اور ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا موجود ہے، کیا اللہ ہے؟ اس پر وہ جاوید اختر نام کا ملحد وہ بحث کرے گا۔ یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی رب بھی ہے، کوئی اللہ بھی ہے، کوئی اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ یہ دور آ چکا ہے جب علماء کو اس بات پہ ڈیبیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لوگ بہت زیادہ سوالات کریں گے، اتنے سوالات کریں گے کہ یہاں تک سوال پہنچ جائے گا جب ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کو بنانے والا کون ہے، یہاں تک سوال کیا جائے گا۔ اور جب یہ سوال تمہارے ذہن میں آ جائے، تمہارے دماغ میں آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْتَهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب انسان کے دماغ میں اس طریقے کا سوال آئے تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور جلدی سے اپنے خیال کو دل سے نکال دے۔ یہ دور آ چکا ہے کہ اللہ کے وجود پر ڈیبیٹ ہونے والا ہے، علماء کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، میری بہنوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو 3 چیزوں کو لازم پکڑ لو، 3 چیزوں پر ضروری عمل کرنا ہے، 3 چیزوں کو اپنانا ہے، تبھی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ پہلا کام، علم حاصل کرو، دین سیکھو، ایمان کو سمجھو، ہر مسجد میں مکتب قائم کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالتے، کانوینٹ میں پڑھاتے، اسکول میں پڑھاتے ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسجد میں مکتب قائم کرو، اچھے ٹیچر کو رکھ کر کے بچوں کو مکتب میں بھیجو۔ آپ کا بچہ کانوینٹ میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، تبھی وہ دین کی اتنی نالج رکھے، اس کو معلوم ہو اللہ کون ہے، اس کو معلوم ہو رسول کون ہے، اس کو معلوم ہو اسلام کیا ہے، دین کی نالج حاصل کرو، یہ پہلا کام کرنا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ علم حاصل کیجئے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے علم حاصل کیجئے، دنیا کا پہلا کام یہ ہے علم حاصل کیجئے، اور یہی علم آپ کو قبر میں کام آئے گا۔ آپ کے بچے ڈاکٹر بنے بہت اچھی بات ہے، انجینئر بنے بہت اچھی بات ہے، بزنس مین بنے بہت اچھی بات ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، پہلے مسلمان بنے، ان کا شعور اتنا پختہ کرو، ان کو اتنی نالج دے دو، وہ ڈاکٹر ہو تو اسلام پر چلنے والا ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو تو اسلام پر چلنے والا انجینئر ہو، اسے معلوم ہو کہ اللہ اس کا رب ہے، وہ دنیا میں کہیں پر بھی جائے اپنے اللہ کے بارے میں اس کو۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اگر ایمان کی اس لڑائی میں ایمان کو بچانا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اپنانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی سنگت میں رہا، بگڑ گیا، 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے نبی کا بیٹا برے لوگوں کی سنگت میں رہ کر کے بگڑ گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، دنیا میں بھی برباد ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اور اصحاب کہف کا کتا جو غلیظ جانور ہے، جو ناپاک اور نجس جانور ہے،
کتا برتن میں منہ لگاتے 7 بار دھونا پڑے گا. وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ تھا تو اللہ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کر دیا. وہ کتا اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کی گنتی ہوئی. اور جب اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا فرمایا سبعۃ وثامنہم کلبہم، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. ان کا کتا بھی 309 سال تک وہ زندہ رہا. اللہ نے 309 سال تک کتے کو بھی محفوظ رکھا. صحبت کا اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں پڑ گئے. یوم یعض الظالم یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اے انسان کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تجھے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہنا پڑے اے کاش میں نے فلاں کو ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں نے مجھ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیا. اس لیے سنگت بہت ضروری چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں. اچھے لوگوں کی سنگت اپناؤ. اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں تم پردہ کرتی ہو، تم حیادار ہو، تم شرمیلی ہو، لیکن بے حیا لڑکیوں کے ساتھ اٹھو گی بیٹھو گی، ان سے دوستی کرو گی، چاہے فیس بک پر ہی ان سے فرینڈ شپ کر لو گی، چاہے انسٹاگرام پر ان کو فالو کرو گی. اگر بے حیا لڑکیوں سے تم دوستی کرو گی تو ایک دن تم بھی بے حیا بن جاؤ. تو یہ دوسرا کام کرنا ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اگر ایمان کو بچانا ہے، پہلا کام علم حاصل کرنا ہے، دوسرا کام اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. قرآن کو پڑھو، قرآن کے لیے ٹائم نکالو. موبائل 10 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے بے چین ہو جاتے ہو. واٹس ایپ پر کوئی میسج دوستوں کا ہے نہ دیکھ پاؤ بے چین ہو جاتے ہو. اتنی محبت تم کو موبائل سے ہو گئی، اتنی محبت تم کو سوشل میڈیا سے ہو گئی. اللہ نے اپنا انتم میسج، اپنا لاسٹ میسج، اپنا انتم سندیش تم کو بھیجا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی شکل میں آپ کو ملا ہے. اور جو قرآن میرے نبی پر اترا وہی قرآن ایز اٹ از آپ کے پاس ہے. ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. وہی قرآن آج آپ کے پاس ہے. دنیا کی کسی بھی لائبریری میں چلے جاؤ، بائبل کے نسخوں میں فرق مل جائے گا، وید اور رامائن میں فرق مل جائے گا، پرانوں میں فرق مل جائے گا، مگر اللہ کی قسم عثمان غنی جس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور جس قرآن پر ان کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، آج بھی تاشکند کے میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہے. اٹھاؤ اس قرآن کو اور اپنے مدرسے میں رکھے ہوئے، اپنے گھر کی الماری میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاؤ. دونوں قرآن میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن مانو کی یہ مین میڈ بک نہیں ہے، یہ ریٹن بائی مین بک نہیں ہے، انسان کی لکھی کی کتاب نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی لکھی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. میرے پیارے ساتھیوں اس قرآن سے اپنا تعلق. ملی صاحب سائنس پڑھانے والا ٹیچر مہینے میں 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے. اسی اسکول میں اسی مدرسے میں قرآن پڑھانے والا ٹیچر 5,000. آپ کے گھر میں بچوں کو جو میتھ پڑھانے والا ٹیچر آتا ہے وہ 2,000 روپیہ مہینہ پا رہا ہے. اور قرآن پڑھنے والے مولوی صاحب سے مول بھاؤ کرتے، مولوی صاحب 500 لے لیجئے، 600 لے لیجئے. قرآن کی ویلو کو ہم نے گرایا ہے میرے ساتھی. نبی نے تو قرآن کی ویلو بہت بڑی بتائی تھی. نبی نے تو یہاں تک فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. قرآن کو سیکھنے سکھانے والے سے بہتر کوئی نہیں. دنیا کی کوئی نالج قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے قرآن کی ویلو کو گرایا ہے. قرآن سے اپنا تعلق جوڑو میرے بھائی. ان قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچوں کی قدر کرو، قرآن کے حافظوں کی قدر کرو، قرآن کے عالموں کی قدر کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. یہ کافر کہتے ہیں، یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی پر قرآن اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا؟ قرآن ایک ساتھ پورا 30 پارے کیوں نہیں اتارا گیا؟ قرآن 114 سورتیں اکٹھی کیوں نہیں اتاری گئی؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اے نبی ہم تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے اتار رہے ہیں کیونکہ تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا چلا جائے گا اور آپ کا دل مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا ہے. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. قرآن پڑھو میرے بھائی.
قرآن آپ کے دلوں کو سکون دے گا۔ اے میوزک کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں، ایئرپورٹ لگا کر کے رات دن گانا سننے والے نوجوانوں، وہی ایئرپورٹ لگا کر کے، وہی ہیڈ فون لگا کر کے بائک سے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہو۔ اسی کار میں گانا سنتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ سوچو قیامت کے دن بھی اٹھو گے تو گانا سنتے ہوئے۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ اگر سوچو اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا انجام ہوگا میرے ساتھی؟ اس لیے غور کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج بھی جب کوئی فون کر کے یہ کہتا ہے مولانا صاحب میں گاڑی چلاتا ہوں، 4 ویلر چلاتا ہوں، صبح سویرے جب گاڑی لے کے نکلتا ہوں کبھی آپ کی تقریر سن لیتا ہوں، کبھی فلاں مولانا صاحب کی تقریر سن لیتا ہوں، تو دل میں خوشی ہوتی، اس لیے نہیں کہ میری تقریر سن رہا ہے، اس لیے خوشی ہو رہی۔ چلو کوئی نوجوان ہے جو اس گانا اور میوزک کے دور میں صبح اپنی کار سے جا رہا ہے تو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن رہا ہے، اسے شوق ہے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، شیخ صاحب رات میں سوتا ہوں تو تقریریں سن کے سوتا ہوں، علماء کے بیانات سن کے سوتا ہوں، دل خوش ہوتا ہے، دل باغ باغ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل میں ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو قرآن سن کر کے سکون ملے۔ ابھی فیس بک پر کچھ دنوں میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا، جو حرم کے ہمارے جو ائمہ حرم ہیں، جو حرم میں قرآن نماز پڑھاتے ہیں، مکہ میں قرآن پڑھاتے نماز پڑھاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ بدر ترکی، اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ شیخ سعود الشریم کے استعفاء کے بعد، ان کے جانے کے بعد اس وقت جتنے قاری ہیں، مجھے ان قاریوں میں سب سے اچھی اگر کسی کی تلاوت لگتی ہے شیخ بدر ترکی کی لگتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، آپ اپنے موبائل پر شیخ بدر ترکی کی تلاوت لگائیے، کانوں میں ہیڈ فون لگائیے اور آنکھیں بند کر لیجئے، آپ کو لگے گا آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مکہ میں نماز۔ یہ تلاوت میں آج بھی، اور میں تو الحمدللہ عربی زبان کا چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ عربی نہیں جانتے، آپ شیرشاہبادی بھاشا اور یا اپنی بنگلہ بھاشا یا جو بھی آپ کی بھاشا ہے آپ وہ بھاشا جانتے، آپ عربی نہیں جانتے، لیکن آپ کو بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اچھے قاری کی تلاوت میں اگر آواز میں تلاوت سنیں گے آپ کو اپنے دل میں سکون محسوس ہوگا۔ تو میرے نوجوانوں، ایمان کو بچانا ہے تو یہ 3 کام کرو۔ باتیں تھوڑا جلدی کر دوں کیونکہ ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے، 10:25 ہونے والے ہیں، اور ٹرین کا بھی ہم لوگوں نے ٹائم چیک کیا، ٹرین جوگبنی سے چلتی ہے، بیفور کٹیہار پہنچ جاتی ہے، ٹرین میرا انتظار نہیں کرے گی، 11:05 پہ وہ نکل جائے گی، 10:30 بجے مجھے نکلنا پڑے گا، یہاں سے 5 منٹ کا میرے پاس وقت اور ہے۔ آپ سوچئے میرے ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان اسمیک کا نشہ، اسی کٹیہار میں لوگوں نے بتایا کوئی نشہ ہوتا ہے اسمیک کا نشہ۔ کیسا نشہ ہوتا ہے؟ کوئی پاؤڈر ہے، جو نوجوان اس کا عادی بن گیا، گھر کا سامان بیچ کر کے اسمیک خریدتا ہے، اپنی بیوی تک کو بیچ دے گا مگر اسمیک خریدے گا، نہیں خریدے گا، نہیں کھائے گا، اس کو چین نہیں ملے گا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی اتنی حقیر نہیں ہے کہ تم اسمیک کے حوالے کر دو۔ جاؤ، بنارس کا کینسر ہاسپٹل میرے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں، اسی کٹیہار کے بھی کچھ پیشنٹ آئے تھے کینسر کے، بنارس میں وہ آ کے انہوں نے وہاں علاج کرایا تھا، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں۔ پوچھو کیوں ہے ہوا کینسر؟ کوئی تمباکو کھا رہا تھا، کوئی سگریٹ پی رہا تھا، کوئی بیڑی پی رہا تھا، کوئی گٹکھا کھا رہا تھا، کوئی کھینی کھا رہا تھا۔ یہ نشہ آپ کے شریر کو چھلنی کر رہا ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کا ڈر ہے دلوں میں، اللہ کے واسطے یہ چیزیں چھوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ نے یہ جیون دیا ہے، اس جیون کو برباد مت کرو۔ کسی کے باپ ہوگے، کسی کے شوہر ہوگے، کسی کے بیٹے ہوگے، اپنے جیون کو اس طریقے سے برباد مت کرو، سوسائڈ مت کرو، آتم ہتیا مت کرو، نشے کو چھوڑ دو میرے پیارے ساتھیوں۔ زناکاری بھی بڑی تیزی سے نوجوانوں میں عام ہو رہی ہے، اور زنا کیوں عام ہو رہا ہے؟ میں بار بار اپنی تقریروں میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اگر نکاح کو آسان نہیں کریں گے زنا آسان ہو جائے گا۔ نکاح کو آسان کیجیے، لات ماریے جہیز کی رسم کو، لات ماریے 200 باراتیوں کو کھانا کھلانے کی رسم کو۔ یہ 200 باراتی کھانا کھائیں گے، اس کے بعد اپنی زندگی کی گاڑی کمائی آپ خرچ کر کے ان کو کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد وہ کمنٹ کر کے جائیں گے، ارے اس کا تو جھول زیادہ تھا، نمک زیادہ تھا، مرغا زیادہ گلا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، روٹی اچھی نہیں تھی، چاول اچھا نہیں تھا، وہ کمنٹ کر کے جائیں گے۔ باپ بیچارہ، بیٹی کا باپ زندگی بھر کی کمائی قربان کر کے آپ کو کھانا کھلائے اور آپ کمنٹ کر کے جاتے ہیں۔ ارے کہیں جاؤ، اگر دعوت میں جاؤ، اگر کھانا کچھ مان لو کہ 19 بھی ہے، کھانے میں کچھ کمی بھی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، چلو بھی اس نے تم کو دعوت دی ہے۔ شادیوں میں آج جو ہو رہا ہے،
میرے بھائیوں خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے. کوئی زمین بیچ کے شادی کر رہا ہے, کوئی بینک سے لون لے کے شادی کر رہا ہے, کوئی دوسروں سے سود پر قرضے لے کے شادی کر رہا ہے. میرے نبی کے دور میں شادی اتنی مشکل نہیں تھی, اور جب آپ نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا تو آج حالات یہ ہیں کہ آج شہروں میں ہوٹل موجود ہیں اور نقاب پہن کے لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جاتی ہے, ہوٹل میں زنا کر کے نکلتی ہے. ویڈیو ڈیلی جو ہے اس کو مل رہا ہے. میرے پیارے ساتھی, کیا لکھا ہے سوال عورتوں کی جانب سے؟ ارے بھائی سوالات آنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں, زناکاری کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. اور اسلام وہ دین نہیں ہے جو فطرت کے تقاضوں کا انکار کرتا ہے. اگر آپ نوجوان ہیں, آپ کو جب جوان ہو جائے, لڑکی جوان ہو جائے, لڑکا جوان ہو جائے, شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, اسے ایک جوڑے کی ضرورت ہے, اسے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے, اسے ایک جیون کا شریک حیات کی ضرورت ہے. اسلام کہتا ہے یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں تمہاری طاقت ہو جائے شادی کی, فلیتزوج, تو نکاح کر لو, فإنہ اغض للبصر, جب تم نکاح کرو گے تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی, تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی. آپ عبدالغفار سلفی صاحب کی, شیخ جرجیز صاحب کی, شیخ فضل الرحمان کے جتنے بھی علماء ہمارے سیمانچل میں آ رہا, آپ ان کی تقریریں سنتے چلے جائیں. تقریریں سن کر کے آپ اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے جب تک آپ اسلام کے بتا ہوئے علاج کو فالو نہیں کریں گے, اسلام پر عمل نہیں کریں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر زنا کو روکنا ہے تو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. ایک آخری بات بیان کر کے پھر ان سوالوں کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں. آج ہمارے نوجوانوں میں پیسہ کمانے کا بھی ایک جنون ہے. پیسہ کماؤ میرے ساتھیوں, پیسہ کمانا برا نہیں ہے, مگر پیسہ کمانے کی دوڑ میں اتنے اندھے مت بن جاؤ کہ حلال و حرام بھول جاؤ. یہ پیسہ اگر حرام کمائی سے آپ کے گھر میں آئے گا, بلڈنگ بن بھی جائے گی, بچے آپ کے اس پیسے کو کھائیں گے, آپ کی عبادتیں اللہ کی قبول نہیں ہوں گی. نبی نے فرمایا ما نبت لحم من صوت فالنار اولی بہ, جو جسم حرام کمائی سے پرورش پائے گا وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا. میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان, ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال, انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے یا حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے. یہ 2-3 سوالات آئے ہیں. 25 دسمبر کو ہمارے عیسائی بھائیوں کے ساتھ کرسمس ڈے منا سکتے ہیں, اور یہ لوگ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ میرے خیال سے اس سوال کا جواب میں کئی بار تقریروں میں دے چکا ہوں, اور یہ بہت کامن چیز ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ کرسمس عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن مان کے مناتے ہیں, ان کے جنم کی خوشی میں مناتے ہیں, ان کا جنم دن مناتے ہیں. اور ہم جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, وہ اللہ کا رسول ہی نہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں اور اس کی وہ خوشی مناتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا اور بیٹا سولی پہ چڑھ گیا, ساری مانوتا کے پاپوں کو اپنے سر پہ لے کے چلا گیا. اس پورے کانسیپٹ کو ہم اللہ تعالیٰ کی توہین مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی توہین مانتے ہیں, اور اس لیے کرسمس کے سیلیبریشن میں مسلمان کا شامل ہونا اس کے اسلامی عقیدے کے حساب سے بالکل غلط ہے, ناجائز ہے. اس کی مبارکباد دینا, اس میں شامل ہونا, یا اسکولوں میں ہمارے بہت سارے بچے جو ہے وہ کرسمس ٹری بناتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں غلط ہیں, ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ایک سوال آیا ہے کہ عورتوں کے لیے چاش کی نماز کی کیا, جو مردوں کے لیے چاش کی نماز کی فضیلت ہے وہی عورتوں کے لیے ہے. 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں. یہ 4 رکعت نماز اگر آپ چاش کی پڑھیں گے تو بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. تو صبح جو ہے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ چاہیں تو اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد, اور آپ چاہیں تو تھوڑا اور لیٹ کر کے جب دھوپ زیادہ کڑی ہو جاتی ہے, اس موسم میں تو دھوپ آپ کو نہیں ملے گی, مان لیجیے صبح 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی آپ چاشت کا یا اشراق کی نماز کا پڑھ سکتے ہیں. اس ٹائم بتا تو دیا, بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہے, اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب بھی ملے گا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا تبلیغی جماعت کو اہل حدیث کی مسجد میں ٹھہرانا صحیح ہے؟ میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. تبلیغی جماعت سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے. اگر آپ کی مسجد میں وہ درس دینے آتے ہیں
تو آپ اپنے مقامی علماء سے مشورہ کر لیں، اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس دے رہے ہیں تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر اصرار کریں کہ ہم اپنی کتاب کا درس دیں گے، اپنے حساب سے درس دیں گے، تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں تبلیغی جماعت کا جو ان کا سسٹم ہے اس کے حساب سے درس دیا جائے۔ باقی اس سلسلے میں آپ اپنے علاقے کی جو جمعیت ہے، جو علماء ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ ایک سوال آیا، کیا نیا سال کے موقع پر خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ایک ہی لائن میں جواب دوں گا، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تیری زندگی کا 1 سال اور کم ہوا ہے، تو اپنی قبر سے 1 سال اور قریب گیا ہے، اپنے انجام سے ایک قدم اور قریب ہوا ہے۔ یہ موقع خوشی منانے کا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے، 1 سال میں ہم نے کیا گوایا، کیا پایا، اور آگے ایک نئی امید اور نئے کرن اور نئے حوصلے کے ساتھ اپنی کمیوں کو دور کرنے کا موقع ہے۔ یہ سیلیبریشن کا موقع نہیں، یہ جشن منانے کا موقع نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ یہ جو جلسہ ہم نے منعقد کیا ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔